بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ اور استغفار۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اے اہل ایمان تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، سچی اور پکی توبہ۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اس توبہ کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ ناظرین، توبہ سے مراد واپس لوٹ آنا ہے، یعنی ہم ایک نہج پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یکایک ہمیں یہ خیال آئے کہ جس نہج پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے وہ تو غلط تھی، ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، یعنی ہمیں اس نہج کو ختم کرتے ہوئے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اب تک جیسی عمر بتائی بیت گئی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام۔ یعنی انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں ایک غلط زندگی گزار رہا تھا جو اللہ کے احکام کے مطابق نہیں تھی، اب مجھے ایسی زندگی سے رکنا چاہیے اور واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یہ بنیادی طور پر توبہ ہے۔ امام جرجانی ہیں، لغت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توبہ سے مراد انسان کا اصرار کا عقدہ کھول کر اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی شروع کر دینا۔ اصرار کا عقدہ کیا ہوتا ہے؟ عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، یعنی انسان غلط کام پر جمع نہ رہے، ڈھیٹ بن کے اسی پر چلتا نہ رہے، بلکہ اس غلط کام کے کرنے کا جو اصرار ہے اس کو ختم کر دے، وہ گرہ کھول دے اور باز آ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ بعض علماء نے توبہ کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ اس میں 3 عناصر لازمی طور پر موجود ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ توبہ دراصل اعتراف کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے، اور وہ مخصوص گناہ جس سے توبہ کی جا رہی ہے اس سے رک جانے کا نام ہے، اس سے باز آ جانے کا نام ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں، انہیں یہ کہتے سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، توبہ کر لیں گے بعد میں۔ تو اس کی مثال علماء نے ایسی دی ہے جیسے کوئی شخص کو یہ ذمہ داری دی گئی ہو کہ اس نے ایک درخت کو کاٹنا ہے اور وہ یوں کہے کہ میں اس کو اگلے سال کاٹوں گا، اور ہر سال جب وہ وقت آئے تو وہ کہے کہ نہیں، اس سال نہیں، میں اس کو اگلے سال کاٹوں گا، جبکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف اور طاقت سے کمزوری کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جبکہ جو درخت ہے وہ مزید تناور ہوتا جا رہا ہے، کمزوری سے طاقت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا تنا مزید موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح توبہ میں تاخیر کی مثال ہے کہ جتنا جتنا آپ توبہ میں تاخیر کریں گے، آپ کی جو ہمت ہے، ارادہ ہے، کمزور پڑتا جائے گا اور گناہوں میں جو کثرت ہے، گناہوں میں جو آپ کی انوالومنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو
اہم چیز یہی ہے کہ فوری توبہ کی جائے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ توبہ ہمارے دین اسلام کی روح ہے، کیونکہ پورا دین جو ہے توبہ کی حدود کے اندر سما جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کہلانے کا حقدار بن جاتا ہے، حبیب اللہ کہلوانے کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ وہ لوگ جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے ہمیں اللہ کی خوشی کا جو لیول ہے وہ سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ تصور میں لائیں کہ ایک مسافر جا رہا ہے صحرا میں، اس کے پاس اونٹ ہے جو سامان سے لدا ہوا ہے، اور وہ سفر کر رہا ہے صحرا میں، لق و دق صحرا ہے، اور پھر وہ ایک سایہ دار درخت دیکھتا ہے، وہاں وہ رک جاتا ہے سستانے کے لیے، آرام کے لیے، اور سو جاتا ہے۔ جب وہ جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بما سامان غائب ہے۔ بہت ڈھونڈتا ہے، ٹیلوں میں جاتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، اس کو اونٹ نہیں ملتا، نہ اس کا کوئی نام و نشان۔ تو واپس وہ اسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اس کو پھر نیند آ جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس ہی کھڑا ہوا ہے، سامان ویسے کا ویسے اس کے اوپر لدا ہوا ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ یعنی خوشی میں اس کی زبان پھسل جاتی ہے اور وہ الٹ جملہ کہہ دیتا ہے، یعنی اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، عاجز بندہ ہوں، یعنی میری طاقت یہ نہیں تھی کہ میں اونٹ کو تلاش کر کے لے آتا، تو نے اپنی رحمت سے اس اونٹ کو واپس کیا۔ لیکن وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ غلط جملہ کہہ جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو اپنا اونٹ واپس ملنے پر ہوئی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے واپس آنے پر ملتی ہے، کہ جو غلط زندگی، جو غلط نہج پر چل رہی تھی، وہ چھوڑ کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کے احکام کی طرف، اس کے دین کی طرف پلٹتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ انسان فیصلہ کرے کہ جتنی زندگی میں نے غلط گزاری ہے، بس اب آگے میں ویسے کنٹینیو نہیں کروں گا، بلکہ اب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ استغفار جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور یہ ایک عام عمل ہے بنسبت توبہ کے۔ توبہ جو ہے ایک خاص عمل ہے، وہ بندے اور خدا کے درمیان ایک بہت ہی پرسنل عمل ہے۔ مثلاً میں آپ کے لیے استغفار کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے بہاف پہ توبہ نہیں کر سکتا۔ توبہ آپ کو خود ہی کرنا ہوگی۔ استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو یہ بتا دیں کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، میں ہی معاف کرنے والا ہوں، اور میں ہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ تو استغفار انسان کی طرف سے ہوتا ہے، بندے کی طرف سے، اور مغفرت کا جو عمل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ یقیناً میں ہی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں ہر اس شخص کو جو توبہ کرتا ہے اور پھر ایمان لاتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے، اور پھر اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر گامزن ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، اس پر چل پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے
اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ جو ہے وہ اس کے خلاف لکھا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ شخص اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر وہ یہ گناہ دوبارہ کرنے لگ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ یہ گناہ جو ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ اگر وہ دوبارہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لہ ویتاب علیہ ولا یمل اللہ حتی تملوا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اس کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ بیزار نہیں ہوتا جب تک تم خود اللہ سے بیزار نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، جب تک تم توبہ کرتے چلے جاؤ گے وہ معاف کرتا چلا جائے گا، وہ معاف کرنے کے عمل سے، مغفرت کرنے سے بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سارے کے سارے اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو۔ یا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص کوئی برا عمل کرتا ہے، اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کا تو کوئی ہم نقصان نہیں کرتے، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص برائی کرتا ہے، اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا پائے گا۔ ناظرین، یہ جو استغفار کا عمل ہے اس کے بہت خوبصورت اثرات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اثرات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک سورہ انفال میں ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے عذاب کو ٹال دیتا ہے، عذاب رک جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ استغفار کرتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یعنی استغفار کا جو عمل ہے وہ اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے، یہ پہلا اثر ہے۔ دوسرا اثر اللہ کی رحمت کا نازل ہونا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نوح میں، یہ بہت سے اثرات اللہ تعالیٰ نے اکٹھے فرما دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی قوم سے یہ باتیں کی، میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا، زراعت میں تمہیں ترقی ہوگی، تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا، مال و دولت کی نعمت سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا فرمائے گا۔ تو یہ سارے استغفار کے اثرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ استغفار بذات خود ایک عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے استغفروا ربکم فإنی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے پروردگار سے معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو، کیونکہ میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول خاتم الانبیاء، افضل البشر، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، تم لوگ بھی استغفار کیا کرو۔ یعنی یہ ایک بذات خود ایک نیک عمل ہے، عبادت ہے کہ ہم اللہ سے
مغفرت طلب کیا کریں۔ اسی طرح ایک اور اہم بات ہے جو ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں مایوسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور ہم میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچ کر کہ مجھ سے اتنے زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تو مجھے معافی نہیں کرے گا، وہ یہ سوچ کر اور گناہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب دیکھی جائے گی، اب توبہ کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یہ ایک منفی سوچ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی آدم کی اولاد ہے، وہ سب کی سب خطا کار ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے انسانوں میں جو گناہوں سے پاک ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں جو بہترین لوگ ہیں وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، وخیر الخطائین التوابون۔ اسی طرح حدیث میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گناہ گنوانا شروع کیے، یعنی جو بھی برا عمل آپ کے تصور میں آ سکتا ہے انہوں نے گنوانا شروع کر دیا، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ ہماری بھی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ابھی وہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ زیادتیاں کر لی ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ ایک ہی دفعہ معاف کر دیتا ہے، وہی غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اور ہم واقعہ پڑھتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جس کا تعلق سابقہ امتوں میں سے تھا، کہ وہ شخص کرائے کا قاتل تھا، لوگوں سے پیسے لیتا تھا اور کسی بھی معصوم کو جا کے وہ قتل کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے 99 بندے قتل کر دیے۔ جب 99 قتل کر بیٹھا تو اس کو خیال آیا کہ میں کس کام میں پڑ گیا ہوں، میں نے تو بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، تو اس کو توبہ کا خیال آیا۔ ایک عالم دین کے پاس گیا اور اس کو جا کے اپنا یہ بتایا کہ میں نے 99 قتل کر لیے ہیں اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ وہ سو کالڈ عالم تھا، اس نے کہا کہ تمہاری توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی، 99 قتل کر کے آ رہے ہو، تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی، تم تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس شخص کو غصہ آیا تو اس نے اس عالم دین کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ لیکن ظاہر ہے اندر سے وہ پریشان تو تھا، ضمیر اس کا اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ تو وہ کسی اہل اللہ کے پاس جو واقعی عالم دین تھا اس وقت کا، اس کے پاس جاتا ہے کہ میں تو یہ کر کے آ رہا ہوں، 100 قتل کر کے آ رہا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تمہاری توبہ قبول ہوگی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس وقت تم جس کمپنی میں ہو، جس صحبت میں ہو، تمہیں وہ صحبت چھوڑنی ہوگی، تم یہ بستی اپنی چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تم ان کی صحبت میں رہو اور وہاں جا کے توبہ کرو۔ تو وہ چل پڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اپنی بستی اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے اور وہ جو نیک لوگوں کی بستی ہے اس طرف وہ اپنا سفر باندھتا ہے، چل پڑتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی عمر، جو وقت اسے دیا گیا ہے زندگی کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، ابھی اس نے سفر کا آغاز ہی کیا ہوتا ہے۔ تو جب مر جاتا ہے تو
رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ نیک نیت سے نکلا ہے، توبہ کی نیت سے نکلا ہے، تو اسے ہم لے کر جائیں گے، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ 100 قتل کر کے آ رہا ہے، تو یہ تو ہمارا بندہ ہے، اس کو ہم لے کے جائیں گے، تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجتے ہیں ان کے فیصلے کے لیے، تو وہ دونوں فرشتے جو ہیں یا دونوں گروہ فرشتوں کے اس شخص کو اپنا جج بنا لیتے ہیں کہ ہم اس سے اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو وہ شخص آتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تم زمین کو ناپو، جتنا فاصلہ اس نے طے کر لیا ہے، اگر وہ زیادہ ہے اس فاصلے سے جو ابھی طے کرنا باقی ہے، پھر تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اگر جو فاصلہ طے کیا ہے وہ کم ہے اور جو فاصلہ طے کرنا باقی ہے وہ زیادہ ہے، تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ تو وہ زمین کو ناپنا شروع کر دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور وہ زمین کے اس حصے کو جو اس نے ابھی طے کیا ہوتا ہے، جو کہ کم ہوتا ہے، اس کو حکم دیتے ہیں کہ تم پھیل جاؤ، ایکسپینڈ کر جاؤ، اور زمین کا وہ حصہ جو اس نے ابھی طے کرنا ہوتا ہے، وہ فاصلہ جو ابھی طویل ہوتا ہے، اس کو حکم دیتے ہیں کہ تم سکڑ جاؤ۔ وہ سکڑ جاتی ہے، یہ پھیل جاتی ہے، اور یہ جب ناپتے ہیں تو وہ فاصلہ جو اس نے ابھی طے کیا ہوتا ہے وہ زیادہ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو کور کرتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ یعنی ان آیات اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دینا چاہتا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، تم واپس آ جاؤ میری طرف، میں تیار ہوں، میں تمہیں بخش دوں گا، لیکن تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو زندگی ہے بس اب آگے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا، اس نہج کو، اس روش کو، اس طریقے کو آپ نے جاری نہیں رکھنا، بلکہ ایک یو ٹرن لینا ہے اور واپس اللہ کی طرف آنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جب سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت، تو دنیاوی آسمان پر، دنیا کے جو سب سے نیچے والا آسمان ہے، اس پر نازل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو یہ موقع جو ہیں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اگر کسی سے کام ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف چل کر جاتے ہیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہاں پہ جس سے ہمیں کام ہے وہ خود چل کے ہمارے پاس آ رہا ہے، ندا لگا رہا ہے، پوچھ رہا ہے هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فیستجاب له، هل من تائب فاتوب علیہ۔ کیا کوئی ہے جو بخشش طلب کرنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، میں اسے مغفرت دوں، اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے موقع ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، کیا ہمیں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا ہمیں یہاں پہ رکنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ناظرین، آپ نے غور سے میری بات سنی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔